آج ہم تجارت میں انصاف کے ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا سوال جس کی اہمیت صدیوں سے معاشی نظاموں میں مرکزی رہی ہے۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ 1 کلو بہترین کوالٹی کی گندم کو 2 کلو ہلکی کوالٹی کی گندم سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ سودا ٹھیک ہے؟ یہ دیکھنے میں تو ایک عام سا لین دین لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری اخلاقی اور معاشی پیچیدگی چھپی ہوئی ہے۔ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اسلامی مالیات کے ایک خاص تصور کو سمجھنا ہوگا جسے کہتے ہیں ربا الفضل۔ یہ تصور بالکل اسی قسم کے تجارتی لین دین پر لاگو ہوتا ہے۔ دیکھیں، ربا الفضل کا تعلق قرضوں پر لیے جانے والے سود سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ جب اشیاء کا براہ راست تبادلہ ہو یعنی بارٹر سسٹم، تو اس میں انصاف اور شفافیت ہو۔ یہ کسی بھی قسم کے استحصال کو روکتا ہے۔ ان اصولوں کی بنیاد ایک بہت مشہور حدیث پر ہے۔ اس حدیث میں 6 بنیادی چیزوں کا ذکر ہے: سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک، جنہیں ایک معیار کے طور پر بتایا گیا ہے تاکہ تبادلے منصفانہ رہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے وہ کون سے 3 بنیادی اصول نکلتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری گندم والی پہیلی کو کیسے حل کرتے ہیں۔ پہلا اصول بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب ایک ہی قسم کی چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہو، جیسے گندم کا گندم سے، تو ان کی کوالٹی میں چاہے جتنا بھی فرق ہو، مقدار ہمیشہ برابر ہونی چاہیے۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بہترین مثال ہے۔ ایک شخص اپنی کم کوالٹی کی کھجوروں کو زیادہ مقدار میں دے کر بہتر کوالٹی کی کھجوریں لینا چاہتا تھا، تو اسے اس طرح کے غیر مساوی تبادلے سے منع کر لیا گیا۔ تو شریعت نے اس مسئلے کے 2 بالکل صاف اور منصفانہ حل دیے ہیں۔ پہلا، یا تو کوالٹی کے فرق کو بھول کر برابر مقدار میں تبادلہ کر لیں، یعنی 1 کلو کے بدلے 1 کلو، یا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ اپنی چیز کو پہلے پیسوں میں بیچیں اور پھر ان پیسوں سے دوسری چیز خرید لیں۔ اس طرح کسی کے استحصال کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی ایک جیسی چیزوں کی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی خام مال کا تبادلہ اس سے بنی ہوئی تیار چیز سے کریں، مثال کے طور پر کچی کپاس کا ایک قمیص سے، تو کیا تب بھی یہی اصول لاگو ہوں گے؟ یہاں منطق بہت دلچسپ اور واضح ہے۔ اگر کوئی چیز مینوفیکچرنگ کے عمل سے گزر کر اپنی اصل حالت سے نمایاں طور پر بدل جائے تو اسے ایک نئی چیز مانا جاتا ہے۔ اس پر ایک جیسی چیز والا اصول لاگو نہیں ہوتا۔ اسی لیے کچی کپاس اور قمیص کا غیر مساوی تبادلہ بالکل جائز ہے۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری اصول کی طرف۔ کیا ہوگا جب ہم 2 بالکل مختلف چیزوں کا تبادلہ کریں؟ سوچیں، جیسے گندم اور نمک کا تبادلہ، اس پر کون سے اصول لاگو ہوں گے؟ اس صورتحال میں آپ مختلف مقداروں میں تجارت کر سکتے ہیں۔ مطلب 1 کلو گندم کے بدلے 2 کلو نمک لینا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک بہت اہم شرط ہے، وہ یہ کہ یہ لین دین فوری طور پر، اسی وقت، موقع پر ہی مکمل ہونا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا ادھار یا کریڈٹ نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ قرض کی ایک شکل بن جائے گا۔ اب یہ تینوں اصول بظاہر الگ الگ لگ سکتے ہیں، لیکن حنفی فقہا نے ایک ایسا زبردست جامع اصول پیش کیا ہے جو ان سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتا ہے۔ یہ نظریہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ تمام اصولوں کو صرف ایک سادہ سے سوال میں سمیٹ لیتا ہے کہ کیا ان چیزوں کو وزن یا حجم سے ماپا جاتا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو تبادلے کے اصول واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی ایک سوال کا جواب تبادلے کے قوانین کا تعین کرتا ہے۔ تو ان ساری تکنیکی تفصیلات سے ہٹ کر آخر ان تجارتی قوانین کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے؟ یہ اتنے اہم کیوں ہیں؟ ان قوانین کا حتمی مقصد ایک ایسا شفاف اور منصفانہ بازار بنانا ہے جہاں کسی بھی قسم کے استحصال کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سود پر مبنی قرضوں کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بھی بند کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ آج کی اس پیچیدہ ڈیجیٹل معیشت کی دنیا میں تجارت میں انصاف کے یہ قدیم اصول ہمیں کیا سکھا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے آج کے معاشی معاملات کو بہتر بنانے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں؟